ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ وہ روزانہ 1000 رکعت نماز کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، اور جب پاؤں رہ جاتے یعنی درد ہو جاتا یعنی کھڑے ہونے سے عاجز ہو جاتے تو 1000 رکعت بیٹھ کر پڑھتے، اور عصر کے بعد عاجزی سے بیٹھ کر کہتے یا اللہ اس مخلوق پر بڑی حیرت ہے کہ کس طرح انہوں نے تیرا بدل دوسری چیزوں کو بنا لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ گاما پہلوان بھی اتنی بری طرح ڈنڈ نہیں مار سکتا ہے، وہ گاما پہلوان یا جھارا پہلوان یا اور کون سے پہلوان ہیں، ان سے کہہ دو کہ تم 1000 ڈنڈ مارو، دیکھتے بھی ڈنڈ ہی مارنا ہے۔ اس طرح کی نماز تو اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی ہے، نہ پڑھنے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 2000 رکعت نماز کون پڑھے گا بھیا؟ اور وہ بھی عصر کے بعد بیٹھ کے دعا کرتے تھے، نہیں عصر سے مغرب تک گویا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اب جوڑ لو ہگنا موتنا، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، یہ سب کہاں گئے؟ سونا جا کہاں؟ کچھ نہیں، سمجھو کچھ نہیں۔ 2000 رکعت، اعوذ باللہ، یہ گپ نہیں ہے زکریا صاحب کی، دیوبند کی گپ ہے یہ، سنو۔ فضیلت الشیخ معراج ربانی صاحب یہ فرماتے ہیں اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد، کہتے ہیں یہ زکریا صاحب کی گپ ہے رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ دیوبند والوں کی گپ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ گپ ہے یا اس واقعے کی کچھ حقیقت بھی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کو اسلاف کے بہت سے محدثین نے اس کو بیان کیا ہے اور سند کے ساتھ بھی بیان کیا ہے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے سب سے پہلا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ سلف کے بہت مشہور اسکالر ہیں ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 430 ہجری، ان کی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء۔ حلیۃ الاولیاء اس کی جلد 6 ہے، صفحہ نمبر 195 پر نقل کرتے ہیں کہ حدثنا ابی قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنی محمد بن یحییٰ بن ابی حاتم قال حدثنا جعفر بن ابی جعفر قال عن ریاح قال كان عندنا سلیمان رجل یصلی کل یوم ولیلۃ 1000 رکعۃ، 1000 رکعت، حتی اقعد من رجلیہ فکان یصلی جالسا 1000 رکعۃ، فإذا صلى العصر احتبى واستقبل القبلة ويقول عجبت للخليقة كيف آنست بسواك بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوب بذكر سواك۔ یہ دیکھیے حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی واقعہ یعنی 1000 رکعت جو ہے دن اور رات میں، اور بیٹھنے کے بعد یعنی بیٹھ کر پھر 1000 رکعت پڑھتے تھے۔ اب یہ دیکھیے یہ 2000 رکعت جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، جیسا کہ معراج ربانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی گپ ہے اور دیوبند والوں کی گپ ہے۔ یہ گپ نہیں ہے بلکہ سلف کے بہت سے اسکالر نے اس کو بیان فرمایا ہے، یعنی 1000 رکعت پڑھتے تھے اور پھر بیٹھ کر 1000 رکعت پڑھتے تھے، 2000 رکعت۔ ترجمہ تو آپ نے معراج ربانی صاحب کی زبانی سن ہی لیا ہے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے دوسرا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ صفت الصفوہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 597 ہجری، روایت نمبر 999، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 527 پر انہی کے بارے میں نقل کیا ہے کہ وہ 2000 رکعت ایک دن میں پڑھتے تھے۔ آئیے تیسرا حوالہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ، بہت مشہور اسکالر ہیں، اپنی کتاب جامع العلوم والحکم، وفات 795 ہجری، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 135 پر، اور جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 1294 پر ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے 2000 رکعت ان کے پڑھنے کا نقل کیا ہے۔ چوتھا حوالہ احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 505 ہجری، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 409 پر انہی کا واقعہ بیان فرمایا ہے 2000 رکعت پڑھنے کا۔ پانچواں حوالہ اتحاف السادہ مرتضیٰ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 249 پر یعنی ان کے 2000 رکعت پڑھنے کا نقل فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی گپ نہیں بلکہ سلف کے بڑے بڑے محدثین نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ آئیے اب ان کے ہم دوسرے اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں۔ انہوں نے جو یہ فرمایا ہے، معراج ربانی صاحب فرماتے ہیں
ایسی نماز کا یعنی اس طرح کی نماز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے اس کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 489 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 353 پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجا اور وضو کے لیے پانی لایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا مانگ، تو میں نے عرض کیا میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے عرض کیا بس یہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے معاملے میں سجود کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو۔ اب دیکھیے یہ سب سے اہم بات، سجود کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس کی شرح میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الدیباج علی صحیح مسلم یعنی مسلم شریف کی شرح میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 180 پر یعنی بے کثرت سجود کی شرح میں فرماتے ہیں یہ کنایا ہے کثرت نماز کی طرف، یعنی کثرت سے نماز پڑھو۔ ایسے ہی شرح اربعین نوویہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 217 پر یعنی بے کثرت سجود کی شرح میں فرماتے ہیں یعنی نماز کی کثرت سے، یعنی نماز کی کثرت سے یعنی مدد فرمائیں۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں نماز کی کثرت، یعنی کثرت سے نماز پڑھنے کے سلسلے میں۔ آئیے آپ کے سامنے ایک اور اہم حوالہ پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے یہ بات کھل جائے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے نماز پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ فیض القدیر امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 7317 اور اس کو البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ صحیح جامع الصغیر میں حدیث نمبر 3870 پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، الصلاۃ خیر موضوع فمن استطاع ان یستکثر فلیستکثر۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز اللہ کی طرف سے وضع کردہ عبادتوں میں سے سب سے بہترین عبادت ہے، پس جو شخص استطاعت رکھتا ہے تو اس میں کثرت کرے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز میں کثرت کی ترغیب دے رہے ہیں، یعنی جس حد تک جس کو استطاعت ہے وہ نماز میں کثرت کرے۔ اب سلف و صالحین کا اس میں یعنی مختلف، کسی نے 300 پڑھی، کسی نے 1000 پڑھی، کسی نے 500 پڑھی، جیسے جیسے استطاعت تھی سلف و صالحین کے لوگوں نے اسی استطاعت کے حساب سے پڑھا۔ 2000 جو پڑھا ہے جس پر فضیلت الشیخ معراج ربانی صاحب کو اعتراض ہے، ہم نے الحمدللہ انہوں نے گپ قرار دیا، ہم نے الحمدللہ سلف و صالحین کی کتاب سے پیش کیا اور سند کے ساتھ پیش کیا کہ یہ واقعہ یعنی 2000 رکعت پڑھنا لوگوں نے اپنی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں بیان فرمایا محدثین نے، اور یہ گپ اور جھوٹ نہیں ہے، یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا گپ نہیں ہے، بلکہ سلف و صالحین نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اب باقی یہ ہے کہ انہوں نے اتنی کثرت کے ساتھ کیسے نماز پڑھ لی، اس اعتراض کا تفصیلاً ہم نے جواب فضائل قرآن پر جو معراج ربانی صاحب نے اعتراض کیا ہے اس میں ہم نے تفصیلاً اس اشکال کا جواب دیا ہے محدثین کے حوالے سے۔ باقی جو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ یعنی اتنی تعداد میں جو نماز پڑھی ہے کس کے حکم سے پڑھا، یہ اعتراض تو یعنی بہت سے اسلاف کے علماء پر، بہت سے اسکالر پر اور بہت سے جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اولاد پر یہ اعتراض آتا ہے۔ ہم کچھ حوالے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے یہ بات آ جائے کہ سلف و صالحین نے یہ عمل کیا ہے، اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات جو نقل کی ہے تو یہ صرف مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض نہیں بنتا، بلکہ سلف کے بہت سے محدثین اور بہت سے اسکالر پر یہ اعتراض آتا ہے۔ ہم کچھ حوالے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ورنہ 1000 رکعت پڑھنا بہت لوگوں نے جو ہے نقل کیا، بہت سے محدثین نے نقل کیا۔ ہم کچھ حوالے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔
سب سے پہلا حوالہ فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ وفات 241 ہجری، روایت نمبر 1956 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 988 پر علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کے بارے میں فضائل صحابہ میں یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ وہ 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ تو اہل بیت میں سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں، یہ 1000 رکعت روزانہ پڑھا کرتے تھے، اور یہ جو ہے 1000 رکعت پڑھنا صحیح سند سے ثابت ہے۔ کتاب کا نام احادیث و مرویات فی المیزان، عمر بن عبد اللطیف، وفات 1429 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167 پر لکھتے ہیں 1000 رکعت پڑھنا ان سے ثابت ہے اور صحیح ہے، یعنی ان سے صحیح سند سے جو ہے 1000 رکعت پڑھنا ثابت ہے، یعنی علی بن عبداللہ بن عباس۔ دوسرا حوالہ قوت القلوب ابو طالب مکی رحمۃ اللہ وفات 386 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 77، یعنی اسلاف کے عمل کو نقل کیا بہت سے لوگوں کا، اس میں مختلف تعداد ہے، اس میں انہوں نے 1000 رکعت بھی نقل کیا ہے۔ ایسے تیسرا حوالہ عاقبہ عبدالحق اشبیلی رحمۃ اللہ علیہ وفات 581 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 133 پر عامر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ روزانہ 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ چوتھا حوالہ تبصرہ ابن جوزی رحمۃ اللہ وفات 597 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 500 پر عامر بن عبد القیس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ وہ روزانہ 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ پانچواں حوالہ المدھش ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وفات 597 ہجری، عامر بن عبداللہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ وہ 1000 رکعت روزانہ پڑھا کرتے تھے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 369۔ چھٹا حوالہ حفظ العمر ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47 پر اسود بن یزید کے بارے میں نقل کیا کہ وہ روزانہ 1000 رکعت پڑھتے تھے۔ ساتواں حوالہ الترغیب و ترہیب علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ وفات 656 ہجری، مصعب بن ثابت بن عبداللہ بن زبیر، مصعب بن ثابت بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں جو ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 578 پر لکھا ہے کہ وہ روزانہ 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ آٹھواں حوالہ مختصر منہاج القاصدین ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ وفات 689 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 376 پر عامر بن عبد القیس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ روزانہ 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ بستان العارفین امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وفات 676 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69 پر عمر بن حانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ روزانہ 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ 10واں حوالہ حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 164 پر وفات 430 ہجری، حیان بن اسود رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کے بارے میں بتاتے ہیں کہ 13 سال تک روزانہ جو ہے 1000 رکعت جو ہے پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کتاب التہجد، یہ تہجد پر کتاب ہے، اور عبدالحق اشبیلی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور محدث ہیں، وفات 581 ہجری، صفحہ نمبر 212 پر ویسے بہت سے لوگوں کے بارے میں نقل کیا ہے۔ قہمز بن حسن کے بارے میں 1000 رکعت روزانہ پڑھنے کا نقل کیا ہے۔ مرہ بن شراحیل کے بارے میں 1000 رکعت پڑھنے کا نقل کیا ہے۔ ایسے اور دوسرے لوگوں کے بارے میں اسی صفحے پر نقل کیا ہے کہ روزانہ 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ 12واں حوالہ تنبیہ النائم ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وفات 597 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60 پر عامر بن عبد القیس رحمۃ اللہ بارے میں نقل کے 1000 رکعت روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ غذاء الالباب علامہ سفارینی رحمۃ اللہ علیہ وفات 1188 ہجری، عامر بن عبد القیس رحمۃ اللہ کے بارے میں نقل کیا روزانہ جو ہے 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ 14واں حوالہ رجال صحیح بخاری ابو نصر بخاری رحمۃ اللہ علیہ وفات جو ہے 398 ہجری، انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے رجال پر پوری کتاب لکھی ہے۔ مرہ بن شراحیل کے بارے میں نقل کیا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 732 پر کہ وہ روزانہ 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے، یہ بخاری شریف کے راوی ہیں۔ ایسے 15واں حوالہ علی بن حسین بن امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن حسین بن امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی یہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ جو ہے 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ طبقات علماء حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 148 پر۔ یہ اہل بیت میں سے ہیں، ان کی کثرت عبادت کی بنیاد پر ان کو زین العابدین کہا جاتا ہے، اور
یہ اہل بیت میں سے ہیں. ان کا نام سن کر ہی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کون ہے. علی بن حسین بن امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے. ان کے بارے میں بھی نقل کیا گیا کہ 1000 رکعت روزانہ پڑھا کرتے تھے. یہ کچھ حوالے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے اس وجہ سے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ جیسے انہوں نے اعتراض کیا کہ بھائی 2000 رکعت جو پڑھی ہے کس کے حکم پر، تو یہ سوال ان لوگوں پر بھی بنتا ہے کہ بھائی 1000 رکعت انہوں نے کن کے حکم پر پڑھی. اچھا، یہ جو آپ نے کہا تھا گپ ہے، ہم نے دکھا دیا کہ یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ گپ نہیں، اسلاف کے محدثین نے اس بات کو بیان کیا. اور اگر آپ اس طرح سے لوگوں کی کثرت نماز کے پڑھنے پر اعتراض کریں گے، الحمدللہ ہم نے اس پر دلیل کے طور پر حدیث بھی پیش کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کثرت سے نماز پڑھنے کی ترغیب دی ہے. لیکن اعتراض آپ اگر کریں گے تو اسماء الرجال کے بہت بڑے بڑے امام اور محدثین بہت سے آپ کے فتوے کی زد میں آئیں گے، آپ کے اعتراض کی زد میں آئیں گے. ہم نے آپ کے سامنے الحمدللہ سارے حوالے پیش کیے کہ بات سمجھ میں آ جائے کہ فضائل اعمال کی بغض اور دشمنی میں معراج ربانی صاحب کہاں تک آگے بڑھے ہوئے ہیں اور کس حد تک جو ہے اعتراض کر جاتے ہیں. جو باتیں اسلاف کے محدثین نے بیان کی ہے وہ صرف مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کا باعث بن جاتی ہے معراج ربانی صاحب کی زبانی، کیونکہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کر دیا ہے.